بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کی سرزمین جہالت کی گہری طریقوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم، بے انصافی اور ناانصافی کا دور تھا۔ معصوم بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، طاقتور کمزوروں کو کچلتے تھے، اور حق کی آواز سنائی دینا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نور کو اس زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ نور تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہیں اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ وہی سال جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کی ناپاک کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی پرورش بڑی محبت اور صبر سے شروع کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک یتیم بچے کے طور پر ہوئی، مگر اللہ نے ان کے لیے دنیا کی سب سے عظیم عزتیں مقدر کر رکھی تھیں۔ مکہ کے ماحول میں ایک رواج تھا کہ نومولود بچوں کو دیہی علاقوں میں صاف ستھری اور فصیح زبان سکھانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ان دیہاتوں میں بچوں کی پرورش کھلی ہوا، صاف پانی، سادہ خوراک اور قدرتی ماحول میں ہوتی تھی، جس سے ان کی صحت، زبان اور تربیت بہتر ہوتی۔ بنو سعد کا قبیلہ ان دیہاتی قبائل میں سے ایک تھا، جو فصیح زبان، اعلیٰ تہذیب اور خالص ماحول کے لیے مشہور تھا۔ انہی دنوں بنو سعد کی عورتیں مکہ آتی تھیں تاکہ کسی معزز گھرانے کے بچے کو لے کر واپس جائیں۔ انہی میں سے ایک تھیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ ایک نہایت غریب مگر نیک دل عورت تھیں۔ ان کے شوہر حضرت حارث اور ایک نومولود بیٹا بھی ساتھ تھا۔ ان کا سفر نہایت مشکل رہا کیونکہ ان کی سواری کمزور تھی، دودھ دینے والی اونٹنی بیمار تھی اور حالات بدترین تھے۔ جب وہ مکہ پہنچی تو سب عورتیں پہلے ہی بچوں کو لے چکی تھیں۔ صرف ایک بچہ باقی تھا جو یتیم تھا۔ کسی عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر آمادگی ظاہر نہ کی، کیونکہ عام طور پر ایسی عورتیں بچے کے والد سے مالی امداد کی امید رکھتی تھیں، جو یتیم بچے کے معاملے میں ممکن نہ تھی۔ بی بی حلیمہ نے جب کوئی بچہ نہ پایا تو دل میں سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اور یہ لمحہ ان کی زندگی کا ایسا موڑ بن گیا جو ان کے لیے خیر، برکت اور دائمی عزت کا ذریعہ بن گیا۔ جیسے ہی بی بی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کی اونٹنی میں جان آ گئی، دودھ آ گیا اور سواری تیز ہو گئی۔ جب وہ اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے تو قافلے میں سب سے پیچھے رہنے والے ان کی سواری سب سے آگے ہو گئی۔ باقی عورتیں حیران تھیں کہ یہ وہی حلیمہ ہے، کیا وہی کمزور جانور ہے جو بامشکل چلتا تھا؟ حضرت حارث نے بی بی حلیمہ سے کہا، حلیمہ، یہ بچہ واقعی بابرکت ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے بنو سعد پہنچے تو حیرت انگیز تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ان کے مویشی بھرپور دودھ دینے لگے، فصلیں اچھی ہونے لگیں اور غربت ختم ہوتی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے ان کے گھر میں خوشی، امن اور برکت کی فضا پیدا کر دی۔ بی بی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سب بچوں سے منفرد تھے۔ وہ نہ روتے تھے، نہ ضد کرتے، نہ کسی کو تنگ کرتے۔ ان کی معصومیت، شرافت، خاموشی اور چہرے کا نور سب کو متوجہ کرتا تھا۔ جب باقی بچے کھیلتے تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ ان کی زبان فصیح اور گفتگو میں نرمی تھی۔ وہ دوسروں کی مدد کرتے، اپنے ہاتھ سے بکریاں چراتے اور والدین کی خدمت کو عبادت سمجھتے۔ ایک دن بی بی حلیمہ کا بیٹا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک وہ گھبرا کر گھر آئے اور بولے کہ دو سفید کپڑوں والے آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا۔ بی بی حلیمہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں۔ دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد تھا، لیکن وہ خیریت سے تھے۔ جب بی بی حلیمہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے سینے سے کچھ نکال کر دھو کر واپس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے۔
اور اسے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انجام دیا۔ اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں کوئی آسمانی مخلوق یا طاقت ان کے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لا کر ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت آمنہ نے شق صدر کا واقعہ سنا تو مسکرا کر بولی، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ میرا بیٹا غیر معمولی ہے۔ بی بی حلیمہ کا دل بہت اداس تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے پر راضی نہ تھی، لیکن انہیں امانت واپس کرنی تھی۔ واپس جا کر وہ ہر روز ان لمحات کو یاد کرتی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ ان کا بیٹا اکثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا اور حضرت حارث بھی اعتراف کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ سالوں بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسلام کا نور دنیا میں پھیلنے لگا، تب ایک دن بی بی حلیمہ مدینہ آئیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی اور اپنی رضائی ماں کو عزت سے بٹھایا۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت اور عاجزی سے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ میری ماں ہیں جنہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ بی بی حلیمہ کا دل خوشی سے بھر آیا۔ وہ اس لمحے پر نازاں تھیں کہ جس بچے کو انہوں نے یتیم جان کر لیا تھا وہ آج رب العالمین کا محبوب آخری نبی اور رحمت العالمین بن چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کیں، ان کی عزت کی اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی بشارت دی۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے حصے کی وفا کی اور دنیا کو دکھا دیا کہ اخلاص، محبت اور قربانی کا صلہ اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایک بچے کی پرورش کی بلکہ پوری انسانیت کی رہنما کو بچپن میں اپنی آغوش میں سنوارا۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بظاہر ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بدولت انسان کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ حضرت بی بی حلیمہ کا فیصلہ، ان کا خلوص، ان کی خدمت اور ان کی سادگی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔